بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج ہم کتاب سنن ابی داؤد کا سبق نمبر 39 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے قسم کھانے اور نظر کے احکام اور مسائل کا بیان۔ تو دیکھیے، جیسا کہ ہم کتاب الایمان والنذور پڑھ رہے ہیں اور اسی کے ضمن میں ہم نے مختلف عنوانات کو تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا، آج بھی انشاءاللہ کچھ عنوانات کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو پہلے یہ باب دیکھیے، باب لغو الیمینی، یعنی کہ یمین لغو کا بیان۔ اب یمین کی 3 قسمیں ہیں، یمین غموس، یمین لغو اور یمین منعقدہ۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، الیمین باللہ تعالی منقسم ثلاثۃ اقسام فی عرف الشرع، یمین الغموسی و یمین اللغوی و یمین المنعقدہ۔ اب دیکھیے، یمین غموس کسے کہا جاتا ہے؟ تو کسی گزشتہ یا موجودہ بات پر یا واقعے کے سلسلے میں جان بوجھ کر حقیقت کے خلاف جھوٹی بات کہہ کر کوئی قسم کھائے، جیسا کہ کسی نے پوچھا کہ کل زید آیا تھا، جواب دیا گیا باخدا کل زید نہیں آیا، حالانکہ جواب دینے والے کو یہ علم ہے کہ حقیقتاً زید آیا تھا۔ یمین غموس کو غموس اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے صاحب کو یعنی قسم کھانے والے کو گناہ میں ڈبو دیتی ہے، اس لیے اس کا حکم یہ ہے کہ استغفار کیا جائے کہ آئندہ اس طرح کی قسم نہیں کھاؤں گا، اس لیے کہ شریعت میں اسے ناپسند کیا گیا ہے اور اللہ کے رسول نے اسے کبیرہ گناہوں میں شمار فرمایا ہے۔ ہاں، البتہ اس میں کوئی کفارہ واجب نہیں ہے، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ اور امام اوزاعی رحمہ اللہ کے نزدیک اس میں بھی کفارہ ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک اس میں کفارہ نہیں ہے، بلکہ صرف توبہ اور استغفار ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اپنی جو دلیل پیش کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جیسے یمین منعقدہ میں مواخذہ بالکفارہ فرمایا ہے، یعنی یمین منعقدہ میں کفارہ ہے، اور وہ قصب قلب کے بارے میں لفظاً بھی مواخذے کا ذکر کیا گیا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یمین غموس میں بھی جان بوجھ کر قسم اٹھائی جاتی ہے جھوٹی، اس لیے یہ بھی مقصوبہ قلب ہے، تو اس پر بھی مواخذہ ہوگا، اور اس کا مواخذہ جو ہے وہ کفارہ ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب دیا گیا ہے کہ آپ کا جو یہ مواخذہ کرنا ہے تو یہ اخروی ہے، یعنی عذاب عقوبت مراد ہے، آخرت کا عذاب مراد ہے، جبکہ یمین منعقدہ میں مواخذہ جو ہے وہ دنیاوی مراد ہے، جس کی تفسیر فکفارتہ سے کی گئی ہے۔ اور اسی طرح یمین لغو کو اس قسم کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ کوئی شخص گزشتہ کے کسی بات کے ہونے یا نہ ہونے پر قسم کھا لے اور وہ اپنے آپ کو اس میں صحیح سمجھے لیکن حقیقت اس کے خلاف ہو۔ جیسے سوال کیا گیا کہ کل زید آیا تھا، تو جواب دینے والے نے اپنے علم کے مطابق جواب دیا کہ ہاں آیا تھا، لیکن حقیقت میں وہ نہیں آیا تھا۔ اس کے علاوہ بات بات پر قسم کھانا معمول بن جائے، یہ بھی یمین لغو میں داخل ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ وہ تمام قسمیں جو انسان کسی غلط فہمی کی بنا پر یا تکیہ کلام کے طور پر یا بے فائدہ کہے، وہ یمین لغو میں شامل ہوتی ہیں۔ اور پھر یمین لغو کا حکم یہ ہے کہ بندہ اس میں نہ گناہگار ہوگا اور نہ اس پر کفارہ ہوگا، جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، یعنی کہ اللہ تمہاری ان قسموں میں تمہارا مواخذہ نہیں فرمائے گا جو کہ بغیر ارادے کے زبان سے نکل جائے، ہاں اس پر گرفت فرمائے گا جن کا تمہارے دلوں نے قصد کیا، ارادہ کیا ہو۔ اور یمین منعقدہ کہتے ہیں کہ مستقبل کے بارے میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر قسم کھانا، جیسے کہ کہا جائے واللہ میں کل 10 رکعت نماز پڑھوں گا، تو یمین منعقدہ کا حکم یہ ہے کہ اگر اچھا کام کرنے کی قسم کھائی ہے تو اسے پورا کرنا ہوگا، اور اگر نہ کر سکا تو پھر کفارہ دینا پڑے گا، اور اگر کوئی غلط کام یا برا کام کرنے کی قسم کھائی ہے تو اس قسم کو توڑ کر کفارہ دے دے، جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور پھر آگے فرمایا وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدتُّمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلکم او کسوتہم او تحریر رقبہ۔ حدیث کی عبارت دیکھیے،
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا حميد بن مسعدة السامش قال حدثنا حسان يعني ابن إبراهيم قال حدثنا إبراهيم يعني الصاعقة عن عطاء في اللغو في اليمين قالت عائشة رضي الله تعالى عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو كلام الرجل في بيته كلا والله وبلا والله. قال أبو داود كان إبراهيم السائغ رجلا صالحا قتله أبو مسلم بأرندس قال وكان إذا رفع المطرقة فسمع النداء سيبها. قال أبو داود روى هذا الحديث داود بن أبي الفرات عن إبراهيم السائغ موقوفا عن عائشة رضي الله تعالى عنها وكذلك رواه الزهري وعبد الملك بن أبي سليمان ومالك بن مغول وكلهم عن عطاء عن عائشة موقوفا. حضرت عطا نے یمین لغو کی تعریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یمین لغو آدمی کا وہ کلام ہے جو وہ اپنے گھر میں یعنی تکیہ کلام کے طور پر بولتا رہتا ہے، مثلاً ہاں، واللہ، نہیں، باخدا. تو ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم سنار کو ابو مسلم نے ارندس میں قتل کیا تھا، اور ابراہیم کی حالت یہ تھی کہ اگر ہتھوڑا اٹھایا ہوا ہے اور اذان کی آواز آ گئی تو مارنے سے پہلے اسے چھوڑ دیتے تھے. ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو داؤد بن ابی فرات نے ابراہیم سے حضرت عائشہ پر موقوف کیا ہے. اسی طرح زہری، عبد الملک بن ابی سلمہ اور مالک بن مغول ان سب حضرات نے عطا کی سند سے حضرت عائشہ پر موقوف کیا ہے. اسی طرح دیکھیے یہ فرمایا ہوا کلام الرجل فی بیتہ کاللہ واللہ وبلا واللہ. تو یہ حدیث بظاہر شافیہ کے مطابق ہے. تو اس کا جواب یہاں پر یہ دیا گیا ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ ہمارے خلاف نہیں ہے، یعنی امام ابو حنیفہ جواب دے رہے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف نہیں ہے بلکہ ہمارے نزدیک بھی یہ یمین لغو ہے. ہاں، اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ اس کا تعلق ماضی اور حال سے ہو. دیکھیے ویسے تو یمین لغو کا کوئی کفارہ نہیں ہے، لیکن آدمی کو اس سے پرہیز کرتے ہوئے اپنی عادت بدلنی چاہیے. اگلا باب دیکھیے، باب فی من حلف علی طعام لا یاکلہ، یعنی کہ جو شخص یہ قسم کھائے کہ وہ کھانا نہیں کھائے گا، اس کا کیا حکم ہے. تو پہلے حدیث کی عبارت دیکھیے. وبه قال حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا اسماعيل عن جريرش عن ابي عثمان او عن ابي سليل عنه عن عبد الرحمن بن ابي بكر قال نزل بنا اضياف لنا قال وكان ابو بكر يتحدث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقال لا ارجئن اليك حتى تفرغ من ضيافة هؤلاء ومن كراهم فأتاهم بكراهم فقالوا لا نطعمه حتى يأتي أبو بكر فجاء فقال ما فعل أضيافكم أفرغتم من كراهم قالوا لا قلت قد أتيتهم بكراهم فأبوا وقالوا والله لا نطعمه حتى تجيئوا فقالوا صدق قد أتانا به فأبينا حتى تجيء قال فما منعكم قالوا مكانك قال والله لا أطعمه الليلة قال فقالوا ونحن والله لا نطعمه حتى تطعمه قال ما رأيت في الشر كالليلة قط قال قربوا طعامكم قال فقرب طعامهم فقال بسم الله فطعم وطعموا فأخبرت أنه أصبح فغدا على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي صنع وصنعوا قال بل أنت أبرهم وأصدقهم. تو دیکھیے یہاں پر حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے گھر چند مہمان آئے. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جایا کرتے تھے، تو ہم سے کہہ گئے کہ میں تو مہمان کے فارغ ہونے کے بعد آؤں گا، یعنی تم انہیں کھانا وغیرہ کھلا دینا، میرا انتظار نہ کرنا. پس عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کھانا لے کر آئے، لیکن مہمان نے کہا کہ ہم تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے سے پہلے نہیں کھائیں گے.
پھر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور مہمان کے متعلق دریافت کیا کہ کیا تم نے انہیں کھانا کھلا دیا؟ میں نے عرض کیا میں تو کھانا لے کر گیا تھا لیکن انہوں نے آپ کے بغیر کھانے سے انکار کر دیا۔ مہمانوں نے میری تصدیق کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مہمانوں سے فرمایا تم نے کیوں منع کیا؟ انہوں نے کہا آپ کی وجہ سے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا واللہ میں تو آج رات کا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ مہمانوں نے کہا جب تک آپ نہیں کھائیں گے ہم بھی نہیں کھائیں گے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ایسی بری رات میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ پھر فرمایا کھانا لاؤ۔ جب کھانا آ گیا تو آپ نے بسم اللہ کہہ کر کھانا شروع کر دیا اور مہمانوں نے بھی شروع کیا۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے پتا چلا کہ صبح کو جا کر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو آپ نے فرمایا تم بڑے نیک اور سچے ہو۔ تو دیکھیے یہاں پر یہ جو فرمایا ما رأیت فی الشر کاللیلتی، یعنی آج جیسی رات کی برائی کبھی نہیں دیکھی، مطلب یہ کہ ان کو اپنی قسم توڑنی پڑ گئی تھی۔ پھر آگے فرمایا بل انت ابرہم واصدقہم، یعنی بلکہ آپ کے بارے میں فرمایا گیا کہ آپ ان سب سے نیک ہیں اور سب سے زیادہ سچے ہیں کہ مہمانوں کے لیے مہمانوں کی خاطر آپ نے قسم توڑ ڈالی اور کفارہ واجب ہونے کی بھی پرواہ نہیں کی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ حانس ہونا وہ حانس ہونا نہیں ہے جو معصیت یا مذموم ہو، بلکہ یہ تو من حلف علی یمین فرأى غیرہا خیرا منہ، یعنی کہ جب بھلائی دوسری جانب ہو تو قسم توڑ دینے کا حکم ہے۔ اگلی حدیث دیکھیے وبه قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا سالم بن نوح وعبد العالى عن الجريرشي عن ابي عثمان عن عبد الرحمن بن ابي بكر بهذا الحديث نحوه زاد عن سالم في حديثه قال ولم يبلغني کفارۃ۔ تو دیکھیے یہاں پر ولم یبلغنی کفارۃ، اگر یہ واقعہ کفارے کے حکم آنے سے پہلے کا نہ ہو تو پھر عدم ذکر کو عدم لازم نہیں ہے، یعنی کہ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر سے اسی طرح مروی ہے کہ اس حدیث میں سالم کے واسطے سے یہ اضافہ ہے کہ مجھے یہ معلوم نہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قسم کا کفارہ دیا یا نہیں۔ ہمارا آج کا سبق یہاں مکمل ہوا، انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔